ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشریات، اور میرے ساتھ معروف اسکالرز، معروف علماء کرام اور معروف نعت خواں حضرات تشریف فرما ہیں، اور حضور کی شان و توصیف کا ہم ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ خود لیا خالق کے جہاں نے. ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے، مگر یہ محفل سجی ہوئی سجی رہے گی، کیونکہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود السلام اللہ پاک بھیجتا ہے، اور ایمان والوں سے بھی کہتا ہے کہ اے ایمان والوں، میں اور میرے فرشتے ان پر درود السلام بھیجتے ہیں، تو تم بھی ان پر خوب درود السلام بھیجو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ہمیں جوائن کیا ہے معروف عالم دین، اور بہت خوبصورت انداز اور بہت مدلل انداز میں آپ گفتگو کرتے ہیں، جناب علامہ سید شہریار داؤد صاحب. آپ کو جناب مبارکباد پیش کرتا ہوں آج کی شب معراج النبی. آپ کو بھی شب معراج النبی، پوری امت مسلمہ کو شب معراج النبی مبارک ہو. خیر مبارک، خیر مبارک. آج کے دن کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو آپ ہمارے دیکھنے والوں کو میسیج دیں شہریار صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. میسیج کیا؟ ایک سوال ہے آپ سے. ہاں جی. 14 اگست کیوں مناتے ہیں؟ آزاد ہوئے تھے ہم. آزاد ہوئے تھے. ہاں جی. اور اس کے علاوہ اپنی برتھ ڈے کی مناتے ہیں. 23 مارچ ہاں جی. جب قرارداد پاکستان ہوئی تھی 1940 میں، جی 1940 میں، جی جی 47 میں پاکستان آزاد ہوا ہے. یوم کشمیر 5 فروری، 6 سپٹمبر یوم دفاع. اب تو 5 مئی کو بھی یوم دفاع ہوگا نا انشاءاللہ. ہاں جی. رفائل کہہ رہے تھے نا. یہ کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں یاد ہوتا ہے کہ یار یہاں اس وقت ایک خاص ایونٹ ہوا تھا اس تاریخ. واہ 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 واہ. ہاں تو 27 رجب کو بھی ایک ایونٹ ہوا تھا. کیا بات، کیا بات. ایونٹ کیا ہوا تھا؟ عالی شان ایونٹ ہوا تھا. کہا ان الفاظ میں کسی عاشق نے کی نہ کتا یار نے ایک یار واسطے، اور رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے. واہ واہ. دل یاد علی بنایا تے تعریف لئی زباں، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. واہ واہ. تو بھائی جب اتنا عالی شان ایسا ایونٹ اللہ نے منعقد کیا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ محبوب آپ تمنا کرو میری زیارت کی، میرے دیدار کی. اس پر اعلیٰ حضرت نے جو شعر کہا تھا، فرق طالب اور مطلوب دیکھے کوئی، واہ 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 واہ. قصے طور اور معراج کو سمجھے کوئی. وہاں کہہ رہا تھا نا من رانی لن ترانی. ہاں جی ہاں جی. میں نے دیکھنا ہے اللہ تجھے. اللہ کہا نہیں، تو نہیں دیکھ سکتا. تو کوئی بے ہوش جب تجلی دکھائی، جلوہ نہیں دکھایا، تجلی دکھائی، تو کوئی بے ہوش تو جلووں میں گم ہے کوئی. واہ 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 واہ. مدینے والے مصطفیٰ کہتے ہیں میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کوئی بے ہوش تو جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. واہ تو یہ بات ہے کہ ہم جب ان واقعات کو یاد کرتے ہیں تو 27 رجب کو اس لیے یاد کیا جاتا ہے کہ جب محبوب علیہ السلام کے پیار کرنے والے چچا جان دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں ابو طالب، جان نچھاور کرنے والی زوجہ محترمہ امہات المومنین کی کیا شاد ہے سبحان اللہ، سیدہ خدیجہ الکبریٰ جب تشریف لے جاتی ہیں تو آقا کے دل پر غم حزن ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے محبوب تجھے غمگین نہیں دیکھ سکتا، آ تیری دلداری کروں. باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، کہکشاں زیر پا آج کی رات. تو بھائی ہم ذرا سوچیں، ساری امت سوچے، ہم جس نبی کے امتی ہیں وہ نبی کون ہے؟ وہ نبی وہ ہے 1.25 لاکھ انبیاء صفیں بنا کے تشریف فرما ہے، کھڑے ہیں، اور انتظار ہو رہا ہے خاتم النبیین، امامت فرما رہے ہیں. ارے سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. ہم ان کے امتی ہیں بھائی، اپنے امتی ہونے پہ فخر کرو. اور ہمیں منانا ہے، ہمیں منانا ہے جس طرح ہم جوش و خروش کے ساتھ منا رہے ہیں کہ ہیں صف آرا سب حور و ملک اور غلمہ خلد سجاتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر معراج کے دولہ جاتے ہیں، معراج کے دولہ جاتے ہیں. فاطمہ خاکوی صاحبہ آپ سے بات ہو رہی تھی بریک سے پہلے، میں چاہوں گا کہ اپنی بات کو آپ کنٹینیو کریں کہ کنڈی ہلتی رہی. بالکل. ہاں جی.
میں اسٹارٹ کروں گی اپنے مرشد کریم کے ایک بات سے ہاں جی کہ وہ فرماتے ہیں کہ تمام ملاقاتوں کی سردار ملاقات ہاں ہاں وہ ملاقات عشق ہے جو عرش پر ہوئی. کہتے ہیں نا خوبصورت لوگوں کی خوبصورت باتیں. اب یہ جو بات وہاں سے شروع ہوئی ہے لن ترانی کی صدا سے. جب اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے, وہ بھی تو محبوب ہے نا, موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بھی تو محبوب ہیں, وہ بھی تو اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں. ہر طالب اپنے محبوب کو ہر وقت دیکھنا چاہتا ہے, دیدار کرنا چاہتا ہے. تو انہوں نے کہا یا اللہ میں تیرا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا لن ترانی. لن ترانی کا مقصد یہ نہیں کہ تو نہیں دیکھ سکتا تو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا, دیکھ سکتا ہے, پر وہ دیکھ سکتا ہے کہ جو کعبہ قوسین و ادنا کا مقام جس کو دینے والا ہوں, کعبہ قوسین و ادنا کا مقام دینے والا ہوں, یہ وہ دیکھے گا کہ جس کے لیے میں نے کہا کہ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّہ, کہ جو کہتے ہیں نا یا اللہ تیری اطاعت کہاں سے ملے گی, تیری محبت کہاں سے ملے گی, تو ہمیں کہاں سے ملے گا. تو اللہ نے کہا کہ میرے محبوب کی اطاعت کرو, میرے محبوب سے محبت کرو. جب تم میرے محبوب سے محبت کر لو گے تو میں تم سے محبت کرنے لگ جاؤں گا. یہ ہے کسی کا مقام, یہ ہے کسی کا مرتبہ اگر یہ ملتا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ سرے لا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی, کوئی حد ہے ان کے عروج کی. یہ آہٹ اور یہ کنڈی کا ہلنا سائنسی تحقیق بتاتی ہے کہ جب کوئی انسان بلندیوں پہ جاتا ہے تو وہ جو لمحات ہیں, جو وقت ہے, وہ وہاں پہ رک جاتا ہے. آج تک کتنے لوگوں نے ریسرچ کی, کیونکہ معجزہ کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو عقل سے ماورا ہو جائے. ٹھیک ہے نا, دیکھیں نا, ایک زمینی 3 مرحلے, زمینی جو ہے سفر, پھر اس کے بعد ایک جو ہے آسمانوں کا سفر, 7 آسمانوں کا سفر, اور اس کے بعد ایک لامکانی سفر. ایک لامکانی سفر میں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلے جاتے ہیں تو اس وقت کا جو حال ہے وہ جبریل امی بھی نہیں جانتے ہیں, وہ جبریل امی بھی نہیں جانتے ہیں. تو یہ جو کیا ہوا, کس طرح ہوا, کس طرح سے وقت رک گیا, یہ صرف عاشق مصطفیٰ ہی جان سکتا ہے. وہ اس طرح جس سے جان سکتا ہے کہ بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں سعیدی بھائی کہ ہم اپنی زبان سے نہیں ادا کر پاتے ہیں. مستوی مقام جو تھا نا, وہ ایسا مقام ہے کہ جب بندہ مست ہو جاتا ہے, جب بندہ مست ہو جاتا ہے, ایک مقام ہے نا, جب لامکان کی طرف سفر کی طرف جا رہے ہیں تو ایک مقام آتا ہے وہاں پہ, وہ مستوی مقام کہتے ہیں اس کو. وہ مقام ایسا مقام ہے جہاں بندہ مستی میں چلا جاتا ہے, جہاں جبریل امی کہتے ہیں کہ میں اگر آگے جاتا ہوں تو میرے پر جو ہیں وہ جل جائیں گے. اس سے آگے کا جو مقام ہے وہ محبوب اور محب کی ملاقات ہے. تو قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کی تصدیق کرتا ہوا فرما رہا ہے کہ تمہارے صاحب جب وہاں سے اترے, یعنی معراج کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ورنہ سورہ نجم میں ہے نا یہ, کہ جب تمہارے صاحب نیچے اترے تو نہ وہ بہکے نہ وہ ادھر ادھر ہوئے. تو میں جو سورج کی مثال دے رہی تھی آپ کو, وہ میں اس طرح دے رہی تھی کہ جب سورج کی روشنی کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو ایسے کر کے جب آسمان کی طرف نگاہ کرتے تو نہیں دیکھ پاتے. اب ایک آئینے کو آپ رکھ دیں, وہ سورج جو ہے اگر اس کے اندر سمٹ کر آتا ہے تو پھر وہ آنکھ اس کو دیکھ سکتی ہے. تو وہ مظہر جمال مصطفیٰ, جب مظہر جمال مصطفیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اپنا نور ظاہر کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں, تو موسیٰ کلیم اللہ کو فرمایا کہ اے موسیٰ تو طالب دیدار تھا نا, تو مجھے دیکھنا چاہتا تھا, اب میرے محمد مصطفیٰ آ رہے ہیں, اب جلوہ مصطفیٰ کو دیکھنا ہی جلوہ خدا کو دیکھنا ہے. جلوہ مصطفیٰ کو دیکھنا, جلوہ خدا کو دیکھنا ہے. تو یہ محبت کی بات ہے, یہ پیار کی بات ہے کہ جو جتنا ہی محبت کرتا ہے اس پہ ویسے ہی حجابات کھلتے چلے جاتے ہیں. شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود, لاکھوں درود اور لاکھوں سلام بروح محمد علیہ السلام, لاکھوں درود اور لاکھوں سلام بروح محمد علیہ السلام, صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم.
ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ نے فرمایا. اور میں اعلیٰ حضرت کا یہ شعر پڑھنا چاہ رہا تھا کہ شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود, نو شاہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. میں چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ معروف نعت خواں فاطمہ شاہد موجود ہیں, میں چاہوں گا حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں آپ. صلی علی نبینا صلی علی محمد, خاص رونق ہے سرے عرش علا آج کی رات, خاص رونق ہے خاص رونق ہے سرے عرش علا آج کی رات, آ رہے ہیں شہ لولا کلم آج کی رات, آ رہے ہیں شہ لولا کلم آج کی رات. اور مجھ کو بھی صدقائے معراج عطا کر یا رب, مجھ کو بھی صدقائے معراج عطا کر یا رب, میں بھی دیکھوں درے سلطان دناج کی رات, آ رہے ہیں شہ لولا کلم آج کی رات. اور سب کو منہ مانگی مرادوں سے نوازیں گے حضور, سب کو منہ مانگی مرادوں سے نوازیں گے حضور, جھولیاں خوب بھرے اپنی گدا آج کی رات, آ رہے ہیں شہ لولا کلم آج کی رات. اور خلوت خاص سے پیغام یہ صدا آتی ہے, خلوت خاص سے پیغام یہ صدا آتی ہے کہ اور محبوب قریب آؤ ذرا آج کی رات, اور محبوب قریب آؤ ذرا آج کی رات, آ رہے ہیں شہ لولا کلم آج کی رات, خاص رونق ہے شہ عرش علا آج کی رات. کی خوبصورت آواز میں نعت شریف سماعت کی. آج کی خوبصورت یہ بزم ہم نے سجائی ہوئی ہے, خوبصورت محفل ہم نے سجائی ہوئی ہے, حضور کا ذکر ہم کر رہے ہیں, اور بہت سارے لوگ مساجد کے اندر محافلیں, صلاۃ و تسبیح اور ذکر و اذکار کا اہتمام ہوتا ہے مساجدوں میں. اور میں اپنے تمام دیکھنے والوں سے کہوں گا کہ آج کی رات ہمیں بالخصوص اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ پاک ہماری بھی آخرت کی منزلوں کو آسان فرمائیں, اللہ پاک ہم پر بھی اپنا خاص کرم اور فضل فرمائیں, کیونکہ آج کی رات بڑی برکتوں والی رات ہے, آج کی رات بڑی سعادتوں والی رات ہے. آج کی رات میرا ایمان ہے کہ جو مانگیں گے نا آپ انشاءاللہ آپ کو ملے گا, کیونکہ جب اللہ پاک اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ محبوب مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو آج کی رات, ٹھیک ہے نا, 700 بار اللہ پاک نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ محبوب مانگو کیا مانگتے ہو, لیکن محبوب نے صرف ایک ہی صدا لگائی کہ یا اللہ میری امت کی بخشش فرما دے, ان کی مغفرت فرما دے. تو اللہ پاک ہم پر اپنا خاص کرم فرمائے, فضل فرمائے. انہیں تو عرش پر محبوب کو بلانا تھا, انہیں تو عرش پر محبوب کو بلانا تھا, طلب تھی دید کی
معراج تو بہانہ تھا، طلب تھی دید کی معراج تو بہانہ تھا۔ میں بات کروں گا معروف اسلامک اسکالر محترمہ معصومہ شیرازی صاحبہ سے۔ آپ مجھے بتائیں نا کہ جب حضور جب گئے سفر معراج پر اور جنت کی آپ کو سیر کرائی گئی، آپ کو جہنم بھی دکھائی گئی، ٹھیک ہے نا، اور جنت پہ جب آپ گزر رہے تھے تو بڑی آہٹوں کی آوازیں آ رہی تھیں، ٹھیک ہے نا، تو حضور نے فرمایا کہ کس کی آواز ہے؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ یہ آپ کا جو غلام ہے بلال حبشی، وہ دنیا میں چلتا ہے، اس کی آوازیں یہاں آتی ہیں۔ تو مجھے بتائیں، ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں کچھ۔ بے شک معراج کی ان ملکوتی ساعتوں میں وہ قصہ عشق جو خدا نے سورہ نجم میں عطا کیا، ما زاغ البصر وما طغی، ہاں ہاں میرے محبوب کے نہ قدم ڈگمگائے نہ اس نے ادھر ادھر دیکھا، اپنے معشوق پر نظریں جمائے، اللہ منزل وصل تک جا پہنچا کہ اوحا الی عبدہ ما اوحا، یعنی یہاں پر حضرت جبریل بھی درمیان میں نہیں ہے، بس ہم نے وحی کی اور اپنے بندے پر بس وحی کی، کوئی نہیں جانتا، جبرائیل بھی نہیں جانتا کہ کیا ہوا۔ یہ معراج، اللہ اکبر۔ ابھی محترمہ فرما رہی تھی اور مسلسل گفتگو حضرت موسیٰ کے حوالے سے ہو رہی ہے، تو میں چاہوں گی کہ ایک شعر فارسی جی کا، جی 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 فرمائیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ عبد دیگر عبد ہو شیء دیگر، ان سراپا انتظار ان منتظر، واہ واہ عبد اور ہے اور اس کا عبد اور ہے، واہ 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 واہ، یعنی آپ آقا کو دیکھیں تو عبدہ و رسولہ، سبحان الذی اسری بعبدہ، یعنی میں نے اپنے عبد کو، اپنے رسول کو نہیں، اس کا مطلب ہے اپنا بندہ، واہ واہ، جسے خدا اپنا بندہ کہے۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ بندہ اور ہے، اور جسے خدا اپنا بندہ کہے وہ بندگی کی یہ نسبت بڑی خوبصورت ہے۔ حضرت یہاں پر میں حضرت لقمان کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی کہ حضرت لقمان نہ نبی نہ ولی نہ وسیع، ولی تو تھے، وسیع نہیں تھے، کسی نبی کے وسیع نہیں ہے، نہ نبی ہے، تو خدا ان کو حضرت جبریل کے ذریعے یہ پیغام پہنچاتا ہے کہ اے لقمان کیا تمہیں ہم رسول نہ بنا دیں؟ تو حضرت لقمان کہتے کہ اگر تو اے خدا کہتا ہے تو میں تیری ہر حکم پر راضی ہوں، اور اگر تو مجھے اختیار دے، میری رضا معلوم کرے، تو میں رسالت نہیں، میں یہ کرسی نہیں، میں تیرا بندہ بننا چاہتا ہوں۔ واہ 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 واہ، اور معلوم ہوا کہ بڑی کرسی ہے بندگی خدا۔ عبد دیگر، شاعر کہتا ہے کہ عبد وہ ہے جو زمین پر انتظار کرتا ہے خدا کے نور کا موسیٰ کی طرح، اور جو اس کا بندہ ہے خدا عرش پر اس کا انتظار کرتا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس طرح آقا کا خدا کے ہاں انتظار ہو رہا ہے، اور معراج کی کیا کیا خوبصورت حسن اور جمال اور کمال ہے۔ کہیں پر حضرت ابو ذر غفاری کی شکل کا فرشتہ ملتا ہے، آقا پوچھتے ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ سورہ قل هو اللہ احد اتنا کثرت سے مسلسل اور تسلسل میں پڑھتے ہیں ابو ذر کہ فرشتگان خدا میں سے ایک فرشتے کو خدا نے ابو ذر کی شکل دے رکھی ہے۔ کہیں بلال سے ملاقات ہو کی تھی، کہیں آہنگ علی سنائی دیتا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ آقا علی مولا، اور اس میں بھی بڑی عاشقانہ رمز ہے اگر سمجھے تو۔ آقا کو جو آواز سب سے زیادہ پسند تھی، خدا نے انسیت پیدا کرنے کے لیے اسی آہنگ میں آقا کو انسیت کے اس ماحول میں جہاں کوئی درمیان میں نہیں تھا، فقط آقا تھے، اوحا الی عبدہ ما اوحا، قاب قوسین او ادنا کی منزل پر کھڑے ہوئے میرے آقا و مولا مصطفیٰ، ما زاغ البصر وما طغی، میرے آقا و مولا کے عشق کی وہ منزل ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلسل خوبصورت ملاقاتیں جاری ہیں، یہ کیا با عظمت تمام انبیاء کرام سے ملاقات، بالکل تمام انبیاء سے ملاقاتیں، ارواح انبیاء سے ملاقاتیں۔ انبیاء پوچھتے ہیں بلائے گئے ہیں یا آئے گئے ہیں؟ جی ماشاء اللہ۔ یعنی خدا یہ انسیت اور محبت میں خدا ہر وہ منظر پیش کر رہا ہے اپنے محبوب کے لیے، محبوب کی دل ربائی، محبوب کی خوش کرنے کے لیے، ان کی دل آرائی کے لیے ہر وہ منظر پیش کر رہا ہے کہ جسے آقا کا دل خوش ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ معراج، اللہ اکبر، ایک باعظمت ترین ملاقات عشق ہے۔ بار بار عرش پہ بلواتا رہا اپنا حبیب، ہجر وہ غم
جو خدا سے بھی اٹھایا نہ گیا. واہ 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 واہ. خدا بار بار عرش کیا میں بات، بلواتا ہے. کیا ایک بات. مرتبہ معراج نہیں، کئی مرتبہ آقا کو بلوایا گیا. البتہ اپنے عبد کو، اپنے بندے کو بتانے کے لیے خدا نے جب ایک کبھی مرتبہ نماز کے بہانے. بے شک واہ بے واہ، شک واہ واہ، مسلسل واہ واہ. خدا بلاتا رہا. اور یہ بندے کا اپنے خدا کے ساتھ وہ بندگی کا وہ میدان ہے. آقا مصطفیٰ کی بندگی کے کیا کہنے کہ ہم زبان مکان و زمان میں کے حصار میں قیدی لوگ خدا تک کیسے پہنچے. وہ زمان و مکان کی قید سے آزاد وہ نور علی نور خدا کی ذات وہاں تک پہنچ کیسے ممکن ہو. اس کے لیے ضروری تھا کہ کوئی ایسا وسیلہ ہوتا جو اس زمان و مکان میں بھی موجود ہو اور لا مکان کے حصار کو توڑ کر وہاں جانے کی بھی طاقت رکھتا ہو. خدا نے اپنے محبوب کو وہ یعنی مکان اور زمان کے حصار کو توڑ کر اس مقام تک لا کر بتا دیا کہ اگر کوئی تمہیں مجھ تک پہنچا سکتا ہے تو وہ محمد مصطفیٰ ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. جب کبھی سامنے آتا تھا نبی کے قرآن، معلوم نہیں کون کسے پڑھتا تھا. 40 سال تک آقا نے، آج شب بعثت بھی ہے. ہاں جی. بعثت کا مطلب ڈکشنری میں اگر آپ دیکھیں تو برانگیختہ کر کے بھیجنا، ڈکشنری میں اس کا مطلب ہے. دوسرا یہ کہ خود آمادہ و تیار ہو کر میدان میں اترنا. یعنی آقا پورے ایقان اور پورے اختیار اور پورے ارادے کے ساتھ اس مصیبت بھری نگری میں، وادی سیاہ مکہ کی وادی میں خود طاقت عشق میں اترے. معلوم تھا کہ یہاں پر سنگباری ہوگی، یہاں آلودگیاں پھینکی جائیں گی، یہاں پر مشکلیں سہیں گے، کانٹے بچھائے جائیں گے. پوری طاقت اور اختیار کے ساتھ آقا نے اس میدان عشق کو چنا اور لبوں پر الحمدللہ کا وہ ترانہ جاری رہا کہ خدا کی راہ میں ہر مشقت اٹھا کر آقا نے خدا کی قسم ہزاروں معجزے رکھنے والا میرا آقا و مولا، جس نے ہزاروں معجزات سے نہیں اپنے کردار اور اخلاق کی طاقت سے دین کو منوایا. اس قدر اجلت سے تو روئے زمین پر چھا گیا، فلسفی چکرا گئے، تاریخ کو غش آ گیا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت سیدہ معصومہ شیرازی صاحبہ کی گفتگو آپ نے سماعت کی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بنے چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. ہمارے ساتھ معروف نعت خواں جناب شعیب امیر صاحب موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں. شریف کا نذرانہ پیش فرمائیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و مبارک وسلم وسلم علیہ. عطاؤں کا در کھلا ہوا ہے، عطاؤں کا در کھلا ہوا ہے، یہ شان معراج مصطفیٰ ہے، یہ شان معراج مصطفیٰ ہے. حبیب رب کا یہ معجزہ ہے، حبیب رب کا یہ معجزہ ہے، یہ شان معراج مصطفیٰ ہے، یہ شان معراج مصطفیٰ ہے. جو لامکان میں ہمیں نہ بھولے، جو لامکان میں ہمیں نہ بھولے، ملے گی بخشش انہی کے صدقے. جو لامکان میں ہمیں نہ بھولے، ملے گی بخشش انہی کے صدقے. نگاہ رحمت کی انتہا ہے، نگاہ رحمت کی انتہا ہے، یہ شان معراج مصطفیٰ ہے، یہ شان معراج مصطفیٰ ہے. نماز تحفے میں لے کے آئے، نماز تحفے میں لے کے آئے، خدا سے امت کو بخشوائے. کرم
پر حضور کا ہے، یہ شان معراج مصطفیٰ ہے، یہ شان معراج مصطفیٰ ہے۔ جو یہ نہ مانے وہ ہے پرائے، جو یہ نہ مانے وہ ہے پرائے، خدا کو بے شک وہ دیکھ آئے، خدا کو بے شک وہ دیکھ آئے۔ یہی تو صدیق نے کہا ہے، یہ شان معراج مصطفیٰ ہے، یہ شان معراج مصطفیٰ ہے۔ یہ انتہائے کرم ہے تجھ پر، یہ انتہائے کرم ہے تجھ پر، نگاہ آقا ہے لطف داور، خدا سے رشتہ تیرا جڑا ہے، خدا سے رشتہ تیرا جڑا ہے۔ یہ شان معراج مصطفیٰ ہے، یہ شان معراج مصطفیٰ ہے۔ حبیب رب کا یہ معجزہ ہے، حبیب رب کا یہ معجزہ ہے، یہ شان معراج مصطفیٰ ہے۔ اللہ شعیب امیر صاحب کی خوبصورت آواز میں آپ نے کلام سماعت کیا کہ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ ہم ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد، آپ نے کہیں نہیں جانا، دیکھتے رہے میٹرو ون نیوز کی خصوصی معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت نشریات۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشریات، اور ہم نے یہ خوبصورت محفل سجائی ہے۔ اللہ پاک ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کی شب اللہ پاک ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ پاک ہم پر اپنا خاص کرم اور فضل فرمائے۔ اور معراج کی رات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 قسم کی سواری پر سفر کیا۔ آپ نے 5 قسم کی جو سواریاں تھیں اس پر آپ نے سفر کیا۔ مکے سے بیت المقدس تک براق پر، جب آپ مکہ المکرمہ سے جب آپ نے سفر کیا بیت المقدس تک کے لیے، آپ نے براق پر سفر کیا۔ اس کے بعد بیت المقدس سے آسمان اول تک نور کی سیڑھیوں پر، سبحان اللہ، بیت المقدس سے آسمان اول تک نور کی سیڑھیوں پر، اور آسمان اول سے 7ویں آسمان تک، آسمان اول سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے بازوؤں پر، سبحان اللہ، 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک آپ نے جبریل کے بازو پر سفر کیا، جبریل علیہ السلام کے بازوؤں پر آپ نے سفر کیا۔ اس کے بعد سدرۃ المنتہا سے مقام قاب قوسین تک آپ نے رف یعنی قدرتی تخت، جو قدرتی جو تخت تھا وہ تو اللہ ہی جانے کیسا تھا، جس پر حضور نے سفر کیا، آخری جو سدرۃ المنتہا سے جو آپ نے سفر کیا، یہ حضور کا سفر تھا۔ اور آج کی بہت عظیم رات، بہت بابرکت رات، اور آج کی یہ محفل ہماری جو کہ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں بات کروں گا جناب سید شہریار داؤد صاحب سے۔ حضرت مجھے یہ بتائیں قبلہ کہ آج کی رات نماز کا تو تحفہ ہمیں ملا، ٹھیک ہے نا، نماز کے تحفے کے علاوہ اور کیا کیا امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے تحفوں سے نوازا؟ اگر یہ امت تحفوں کی قدر کرنے والی بن جاتی نا، ہاں جی، تو بہت کچھ حاصل کر لیتی۔ کسی بزرگ سے پوچھا تھا کہ حضرت شب قدر کون سی ہے؟ فرمایا تو جس رات کی قدر کر لے وہی شب قدر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تو جس اکبر، رات کی قدر کر لے وہی شب قدر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو معراج کا سلسلہ کرایا نا،
اس میں بندوں کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کیا ہے، پر بندہ سوچے تب نہ. اللہ تبارک و تعالی نے جو 2 آیتیں سورہ بقرہ کی بھی عطا فرمائی ہیں، ٹھیک ہے، اب ان آیات کو، ان صورتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے انعام و اکرام عطا فرمائے، ان کو اگر ہم تھوڑا سا اسٹڈی کریں تو اسٹڈی کرنے کے لیے بھی ہمیں ایک بک چاہیے. کوئی بھی کتاب پڑھنے کے، کوئی بھی کسی کی بھی ہسٹری پڑھنے کے لیے ہمیں کوئی کتاب چاہیے ہوتی ہے، کوئی بیس چاہیے ہوتی ہے، کوئی سورس آف نالج چاہیے ہوتا ہے. اب سورس آف نالج قرآن کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اسی قرآن سے ہمیں سورہ نجم میں بھی پتہ چلا، سورہ اسراء میں بھی پتہ چلا بھائی اس طرح معراج ہوئی. ابوبکر صدیق نے اس کی صداقت تصدیق کر دی، ہو گیا سب کچھ. ڈاکٹر کیتھ مور ایک ایسا سائنسدان تھا جو ایمبرائیولوجسٹ تھا، یعنی ماں کے رحم میں بچہ کس طرح تخلیق پاتا ہے. اس کی جو سب سے لیٹسٹ ریسرچ آئی وہ 1930 میں آئی. وہ کہتا ہے کہ یار بیفور 1930 we were not aware of the creation of a child in the womb of mother. ماں کے پیٹ میں، رحم میں بچہ کس طرح پرورش پاتا ہے اس کا ہمیں اندازہ نہیں تھا. وہ کسی سے، جبکہ ڈاکٹر کیتھ مورے یا مور وہ ایتھیسٹ تھا، وہ کہتا ہے there is no need of any god, why do we worship any god, ہم کسی خدا کی پرستش کیوں کریں. لیکن جب اس کو ایک کتاب ملتی ہے، اس کتاب کی ایک سورت ہے سورۃ المومنون، آیت نمبر 12 13 14، جب وہ پڑھتا ہے وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے یار یہ نطفہ، پھر یہ علقہ، پھر یہ مضغہ، پھر یہ لوتھڑا، یہ تو چاروں سٹیجز ہمیں 1930 میں پتا چلے ہیں. یہ قرآن کے اندر اتنا اسپیسیفائیڈ، اتنا کنسائزڈ، کس طرح کسی نے بتایا؟ پوچھا یار یہ کتاب کس کی ہے؟ کہا یہ محمد رسول اللہ پر نازل ہوئی ہے. بولا محمد، بولا مجھے ان سے ملنا ہے. کہا تم ان سے نہیں مل سکتے. بولا کیوں؟ بولا یہ تو 1450 سال پہلے دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں. بولا تو یہ کتاب کیسے یہاں تک تم تک پہنچی؟ بولا یہ اللہ نے ہی اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. بولا یار یہ شخصیت کون ہے مجھے بتاؤ. پھر اس کو سیرت النبوی پیش کی گئی. اس نے سیرت رسول جب پڑھی تو وہ حیران رہ گیا. وہ اپنے آپ سے اور اپنے دوستوں سے سوال کرتا ہے، مائی ڈیئر فرینڈز، مائی کولیگز، پلیز ٹیل می اے پرسن ہو واز لیونگ ان دی ڈیزرٹ of Arabia never went to any institution nor any university, how could it be possible that he knows that these are the 4 stages of the creation of a human? اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جو ریگستان حجاز میں پیدا ہوا، وہ کسی اسکول یونیورسٹی نہیں گیا، لیکن اس نے کیسے بتا دیا کہ یہ 4 مراحل ہے جس سے گزر کر ایک انسان ماں کے پیٹ کے اندر ایک بچہ تخلیق پاتا ہے، اور اتنی پریسائز، اتنی ایکوریٹ کہ میں حیران ہوں. پھر اس نے ایک تاریخی جملہ کہا. اس نے اپنی ریسرچ مکمل کی، ایک کانفرنس ہوئی، اس کانفرنس میں جا کر وینا میں جا کے کہتا ہے کہ میں حیران ہوں کہ میں نے ایک ایسی کتاب پڑھی ہے وچ میں آئی مسٹ سے، میں یہ کہتا ہوں برملا کہ وہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. اٹ از ناٹ اے ورڈ آف اے پرسن، اٹ از ناٹ اے ورڈ آف اے ہیومن، بٹ اٹ از اے ورڈ آف گاڈ. یہ کلام جو ہے وہ صرف خدا کا ہو سکتا ہے، وہی سچا خدا ہے، وہی خدا ہے کہ جس نے انسانوں کو بتایا. اسی قرآن جس کو کہ یہ کہتا ہے کہ اٹ از دا ورڈ آف گاڈ، اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نازل کس پر کیا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی وسلم. ہم ابھی میں مسجد سے آ رہا تھا، دے دبا دب نعرے لگ رہے. میں نے کہا خدا کے واسطے نعرے بند کرو یار. غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. اسٹاپ دس ناؤ. اب غلامی رسول میں اب زندگی اپناؤ. اب زندہ رہنا غلامی رسول میں بناؤ. مرنا کیا ہو گیا؟ جینا آج کے دور میں غلامی رسول میں یہ کمال ہوگا. آج آپ رسول خدا علیہ وسلم، اللہ نے وعدہ نہیں کر دیا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب آپ بتا دو تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، ارے میری اتباع کرو.
युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह कहता है मैं तुम्हें अपना महबूब बना लूंगा, वो यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब, तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। वाह वाह। तो फिर हमें आज जिस रात में मैंने अर्ज किया ना, बड़ा जबरदस्त इवेंट अल्लाह ने ये मुनक्किद किया था, ऐसा जबरदस्त अल्लाह ने प्रोग्राम किया है जिसने अपने महबूब की शान दिखा दी है, सबके मुंह बंद कर दिए, अपने महबूब के उम्मतियों को बता दिया तुमको मैंने एवं ही नहीं किसी उम्मत में पैदा किया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम तो वो उम्मत हो, जितनी उम्मतें पैदा हुई हैं सबसे ज्यादा बेहतरीन उम्मत हो। क्यों? तुम्हारा एक वस्फ है, तुम्हारी एक क्वालिटी है, तुम्हारे अंदर कमाल है, वो क्या है कि तुम नेकी की हिदायत करते हो। वाह 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 वाह। और तुम बुराई से रोकते हो। बट व्हेन यू लूज दिस, ये पोर्शन, ये पार्ट, ये जब तुम अपना मनसब छोड़ दोगे ना, देन यू आर नो मोर, फिर तुम्हारा कुछ भी नहीं होना। अल्लाह ताला कहता है तुम मेरे से पीठ मोड़ लोगे तो फिर मैं दूसरों को ईमान। आज देखो ना, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब दुनिया की कौन सी है? कुरान मजीद। सबसे ज्यादा रिसर्च किसके ऊपर है? कुरान मजीद पे। कौन सब? एक गोरा मुसलमान होता है, एक हदीस उसने पढ़ी है, वो कहते हैं मैं एक हदीस पढ़ के हैरान रह गया कि प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि द डे ऑफ जजमेंट उस वक्त नहीं आ सकता, क़यामत उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक कि वक्त का साया काबे पे ना पड़ जाए। अल्लाह अकबर। वक्त का साया, वक्त इज टाइम। टाइम तो कोई एंटिटी है ही नहीं, वो कोई ऐसी चीज ही नहीं है कि जो वो साया डाल सके। कहता मैं देख गया, मैंने गूगल अर्थ खोला, मैंने गूगल अर्थ के उसके सर्च करता रहा, काबा क्यूब, मैं उस वक्त उसको क्यूब बोलता था, ब्लैक क्यूब, काबतुल्लाह शरीफ क्यूबॉइड है। उस कहता मैं सर्च करता रहा, उसको मैं चलाता रहा, मैं हैरान रह गया कि जब मैंने इसको 360 एंगल से चलाया तो हैरान रह गया, सूरज तुलू हो रहा है, काबे के सामने एक इमारत है, उसका नाम है क्लॉक टावर, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी घड़ी लगी हुई है, यहां तक कि होते 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 उसका साया काबतुल्लाह शरीफ के ऊपर आ गया। मैं समझ गया अब क़यामत करीब है। बट हाउ इट इज पॉसिबल? रसूल को कैसे पता चला? एक ऐसी शख्सियत जो कि कभी किसी स्कूल यूनिवर्सिटी नहीं गए, उन्होंने कैसे मान दिया, कैसे जान लिया कि जब काबे पे वक्त का साया आएगा तभी कुर्बे क़यामत होगा। और उसको अल्लाह ने इसी बात पर नूर हिदायत अता फरमाया, वो मुसलमान हो गया। हम मुसलमान आज मरने की बातें कर रहे कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। मेरी आज की रात सबसे रिक्वेस्ट है, गुलामी रसूल में ज़िंदगी कबूल कर लें। माशाल्लाह माशाल्लाह। वाकई मेराज पर बहुत खूबसूरत नज़र डाली आपने जनाब अल्लामा मुफ्ती सैयद शहरियार दाऊद साहब ने। अल्लाह पाक आप पर अपना ख़ास करम फरमाए, फजल फरमाए। मोहतरम जनाब मुफ्ती मोहसिनुज़्ज़मा साहब, जनाब क़िबला, मैं आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ आज की रात की, और खुशामदीद भी कहता हूँ इस खूबसूरत नशरियात के लिए। मैं कहूँगा जनाब क्या कहेंगे आज की शब के हवाले से आप? सबसे पहले तो माज़रत, क्योंकि मस्जिद में प्रोग्राम था तो वहाँ से जनाब कोई बात, जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि तमाम उलमा कराम माशाल्लाह और सना खान हमारी बहनें बड़े खूबसूरत अंदाज में उन्होंने बात फरमाई होगी। मैं इन शेरों से आगाज़ करूँगा कि रब्बे आलम ने तुझको बुलाया वहाँ जिस जगह पे किसी को बुलाया नहीं। रब्बे आलम ने तुझको बुलाया वहाँ जिस जगह पे किसी को बुलाया नहीं। एक जलवे ने मूसा को बेखुद किया, ला मकाम पे भी तो डगमगाया। वाह 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 वाह। और उनको मेराज की शब हक ने कहा, उनको मेराज अरबी, इनको मेराज की शब हक ने कहा, ये तो प्यारे मुझको सभी अंबिया, मेरे महबूब मुझको तुम्हारी कसम, इससे पहले यहाँ कोई आया नहीं। वाह 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 वाह। हजरत ने जिस तरीके से सबने बात कही, मैं सिर्फ दो बातें कहूँगा कि अगर वाकई मेराज की तरफ हम जाएं तो इसमें मेराज सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं हुई, बल्कि हुजूर की निस्बत से जो चीज़ जुड़ती जाए उसको मेराज होती चली गई। सुभान अल्लाह, सुभान। अब मिसाल देता हूँ, जब आप देखें कि जिब्रील अमीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने आए हैं, तो असल तो मेराज ये है कि तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी आंखों को है दीद की आरज़ू, रुख से पर्दा उठाना तेरा काम है। आज तक नबी के कदमों को चूमने का मौका किसी फरिश्ते को ना मिला, लेकिन आज ऐसा मौका मिल गया कि जिब्रील अमीन जो सरदार मलाइका है वो नबी के कदमों को चूम रहे हैं। किस लिए? कि हुजूर की आंखें बेदार हो। अल्लाह अकबर। अब गौर कीजिए, ये मेराज किसकी हुई? ये मैं समझता हूँ ये मेराज जिब्राइल अमीन की हुई कि उन्हें वो कदमों में आने का मौका मिल गया। फिर हुजूर बुराक पर सवार हो रहे हैं हतीम काबा में। इससे पहले बताना चाहता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बुराक पर सवार होते हैं, एक हदीस में आता हुजूर फरमाते जिब्रील अमीन मुख्तसर करके कि जिब्रील अमीन मैं इस पर तब सवार होऊंगा जब
تم یہ وعدہ مجھ سے کرو کہ جب قیامت کے دن میری امت کے لوگ اٹھیں گے قبروں سے تم ان کے لیے بھی سواری پیش کرو گے. واہ واہ. تو اب دیکھیں یہ براق جو رو رہا تھا نبی کے لیے اس کو بھی میں راضی ہوں. اب آ یہ بات کہ حتیم کعبہ میں سونے کی تشت میں حضور علیہ السلام کا دل مبارک دھویا گیا. حضرت صرف اتنی سی بات ہے وہ فرماتے ہیں جب میرے سینے سے میرا دل نکالا میں دیکھ رہا تھا, میرے دل کو سونے کے تش میں ڈالا میں دیکھ رہا تھا, آب زمزم سے دھویا میں دیکھ رہا تھا. یا یہاں پر دیکھنے والی بات کو روک کر ایک بات کروں گا, آب زمزم بے شک حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے حضرت اسماعیل سے وابستہ ہے, لیکن آب زمزم کو معراج تب حاصل ہوئی جب اس نے میرے نبی کے دل کو چوما ہے. جب میرے نبی کے دل کو چوما تو آب زمزم کو مقام مل گیا. اور سونے کے تش کو پر رکھنا یہ بتانا تھا کہ دھات بہت ساری دھاتیں ہوں گی, چاندنی بھی ہوں گے, پیتل بھی ہوگی, لیکن تیری عظمت تب دنیا میں بھی اور آخرت میں مقام پائے گی جب نبی کا دل تیرے تشت میں آئے گا. اب یہاں پر دو باتیں بتانے کا مقصود یہ تھا کہ جس سے نبی کی نسبت ہوتی گئی وہ معراج پاتا گیا, بڑھتا چلا گیا. اور پھر سب سے اصل بات کہ اگر ہم نماز کی بات کرتے ہیں, اللہ نے اپنے حبیب کو تحفہ دیا, وہ تحفہ جو ملے 50 تھے لیکن نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے 5 پڑھنے پر 50 کا ثواب ہے. اب یہاں پر غور کیجئے گا, اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تو معراج کرا دی, لیکن جب نبی علیہ السلام یہاں آئے صحابہ کرام سے جب فرمایا کہ میں نے اللہ کا دیدار کیا تو انس بن مالک کی حدیث موجود ہے, آپ فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ تو دیکھ آئے ہیں, ابھی ہماری تشنگی باقی ہے, ہم کیا کریں؟ تو میرے نبی نے فرمایا من ران فقط رال حق, ارے پیارے تو پریشان نہ ہو, تو نے مجھے دیکھ لیا, تو نے حق کو دیکھ لیا. تو بچنی سی بات ہے کہ نبی کی شان و عظمت کو سمجھ لیجئے. اللہ تعالیٰ نے نماز کا تحفہ دیا. لفظ نماز کے معنی ہی ہوتے اللہ سے راز و نیاز کی بات. اب میں مولا علی کا ایک قول آپ کی نقل کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ جب مجھے اللہ سے کلام کرنا ہوتا تو میں قرآن پڑھتا ہوں, اور جب مجھے اللہ کی تجلیات کا دیدار کرنا ہوتا تو میں نماز پڑھتا ہوں. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت گفتگو فرمائی جناب مفتی محسن الزما صاحب نے. میں چاہوں گا کہ تمام حضرات مل کر حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. حضور کی بارگاہ میں صرف نعت کا ایک شعر, اس کے بعد میں چاہوں گا کہ شاہ صاحب سے ہم دعا کرائیں گے, اس کے بعد پروگرام اپنے انشاءاللہ اختتام پر. کہ نماز اقصیٰ میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسول یہ بولے, نماز اقصیٰ میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسول یہ بولے, نماز ہو تو نماز سی, امام ہو تو امام ایسا, نماز ہو تو نماز سی, امام ہو تو امام ایسا. مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا. اپنے میزبان شہزاد سعیدی کو اجازت دیں اس بابرکت رات میں. اپنی دعا میں مجھے خاص یاد رکھیے گا, بلکہ میری والدہ محترمہ کے لیے خاص دعا کیجیے گا. اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے, اللہ پاک ان کی آخرت کی تمام منزلوں کو آسان فرمائے, اللہ پاک آج کی رات ہمیں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں چاہوں گا کہ شہریار داؤد صاحب دعا فرمائیں.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہم آمین.